بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ رمضان اور قرآن، اس عظیم مہینے میں قرآن مجید کے پیارے الفاظ اور خوبصورت انداز بیان پر غور فکر کا درس جاری ہے۔ پچھلے درس میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا قرآن مجید میں تیسرے قسم کی آیات کے تعلق سے چند اہم باتیں کی تھیں۔ آج کی نشست میں جہاں پر رکے تھے وہیں سے درس کا آغاز کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ صحابہ کی وفات کے بعد ان امت پر صحابہ کا کیا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس پیارے فرمان پر رکے تھے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ سورۃ البقرہ نمبر 137 137۔ اس آیت کریمہ میں بعد میں آنے والے یعنی ہمارے لیے اپنے رب کی طرف سے کیا حکم ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، پھر اگر وہ اس جیسی چیز پر ایمان لائیں جس پر تم یعنی صحابہ ایمان لائے ہو، یعنی بعد میں آنے والوں کا ایمان اور عقیدہ صحابہ کے ایمان اور عقیدہ جیسا ہونا چاہیے۔ اس معاملے میں مخالفت کی گنجائش ہرگز نہیں ہے، کیونکہ اس مسئلے کا تعلق دین اسلام کی اساس اور ایمان کے اصول سے ہے۔ ان کا حرف جو ہے وہ شرط کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی صحابہ کے بعد میں آنے والوں پر یہ لازم ہے کہ وہ صحابہ کی اتباع کریں ایمان اور عقیدے کے امور میں۔ پھر فرمایا کہ اگر ایسا کریں گے تو جواب شرط کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَقَدِ اهْتَدَوْا، یقیناً وہ ہدایت پا گئے، یعنی ہدایت یافتہ ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بعد میں آنے والوں کے ہدایت کو صحابہ کے ایمان اور عقیدے سے جوڑ دیا ہے، اور اگر وہ اس سے منہ موڑ لیں تو شدید مخالفت میں پڑ جائیں گے، اس لیے فرمایا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ۔ اور اس جملے میں بھی ان شرط کے حرف کے ساتھ ان کے اختلاف کو صحابہ کے ایمان اور عقیدے سے دور اختیار کرنے کے ساتھ جوڑ دیا ہے، اور اس کے ساتھ یہ سخت وعید بھی بہترین انداز میں بیان کی ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، بس عن قریب اللہ تعالیٰ تجھے ان سے کافی ہو جائے، بس عن قریب اللہ تعالیٰ تجھے ان سے کافی ہو جائے گا۔ جبکہ آیت کی ابتدا میں اگر ہم دیکھیں بات صحابہ کی ہو رہی ہے، اور اب ضمیر مخاطب کو تبدیل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، عن قریب اللہ تعالیٰ تجھے ان سے کافی ہو جائے گا۔ یعنی جو بھی صحابہ کی ایمان اور عقیدے کے امور میں مخالفت کرے گا ان دو بڑی سزاؤں کا حقدار ہو جائے گا، نعوذ باللہ۔ ایک تو شدید آپسی اختلافات ان کے بیچ میں ہو جائیں گے، اور دوسرا اللہ تعالیٰ اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو بھی ان مخالفت کرنے والوں سے کافی ہو جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح اتباع کا حق صحابہ نے ہی ادا کیا ہے۔ ان کی مخالفت حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کے مترادف ہے۔ اور جب مخالفت کرنے والے یا تو اپنی زبانوں سے مخالفت کرتے ہوئے صحابہ کی برائیاں کرتے ہیں، یا دل میں ہی بغض نفرت کرتے ہوئے ان کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، اس لیے آخر میں فرمایا وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، یعنی مخالفت کرنے والے جو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ خوب سنتا ہے، اور جو دلوں میں چھپاتے ہیں وہ بھی خوب جانتا ہے، تاکہ صحابہ کی مخالفت کرنے والے اور ان سے بغض و نفرت کرنے والے تمام لوگ یہ اچھی طرح جان لیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتے، نعوذ باللہ من الخذلان۔ صحابہ کی وفات کے بعد امت پر صحابہ کا کیا حق ہے، ہمارے اوپر ان کا کیا حق ہے، اس آیت کریمہ میں اس زمانے کے لوگوں، اس زمانے یعنی صحابہ کے زمانے کے لوگوں اور بعد میں آنے والوں پر ایمانیات اور عقیدے کے اصول میں صحابہ کی اتباع کرنا لازمی ہے، اور اسے ہدایت کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے کہ کسی کے لیے بھی ہدایت اس کے بغیر ممکن ہی نہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ آج کے درس میں اتنا کافی ہے، انشاءاللہ تعالی اگلے درس میں اس موضوع کے تعلق سے کہ صحابہ کی وفات کے بعد امت پر صحابہ کا کیا حق ہے، ہمارے اوپر ان کا کیا حق ہے، اور تیسری قسم کی آیات کے تعلق سے کچھ مزید آیات بیان کریں گے۔ واللہ اعلی و اعلم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کا حق ادا کرنے اور اس میں غور و فکر کرنے کی اور صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، توحید و سنت مجروح سلف الصالحین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر وبا فتنہ و شر پسندوں کے شر سے محفوظ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.